اس کہانی میں زہرا کا گھر بار ہے، ان کا بیٹا جو جنت کا سردار ہے، مرکزی اس کہانی کا کردار ہے، اس کا ایک بھائی ہے جو علمدار ہے، تم تصور میں مت چلو، کربلا کی کہانی سنو، کربلا کی کہانی سنو۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء الحجت القائم المہدی الذی ببقائہ بقیت الدنیا وبیمنہ رزق الورا وبوجودہ ثبتت الارض والسماء۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ معزز مکرم سامعین، ایام عزائے حسینی کے حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث، جو کہ احادیث معراج میں سے ایک حدیث ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا تو میں نے ساق یمین عرش پہ یہ کلمہ لکھا ہوا دیکھا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ بالتحقیق بلا شک و شبہ یہ میرے حسین سفینہ نجات بھی ہیں، مصباح الہدی بھی ہیں، ہدایت کا چراغ بھی ہیں، بشریت کی نجات کا سبب بھی ہیں۔ پس ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس چراغ ہدایت سے کسب ہدایت کریں، اس سفینہ نجات سے تمسک کر کے راہ نجات پر چلیں، وہ نجات جو ہمیں رضائے خدا سے منسلک کر دے، وہ ہدایت جو میں آخرت میں اعلیٰ ترین مقام تک پہنچا دے۔ اور یقیناً آج کے دور میں انسانیت تڑپ تڑپ کر، بلک بلک کر کہہ رہی ہے کہ تشنگی ہے اسوہ حسین کی، کاش کہ حسینی کردار اپنایا جائے۔ جوش نے ایک مقام پر کہا تھا کہ مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی ہو۔ یہ اسوہ حسینی دفاع اسلام کی ضمانت ہے۔ حضرت علامہ اقبال نے بھی بہت خوب فرمایا تھا کہ حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یک حسین رقم کرد دیگر زینب، کہ عشق الہی کی حدیث، اطاعت الہی کے رمز، سیرت مصطفیٰ کا پرچار دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک کو حسین نے تحریر کیا اور دوسرے حصے کو جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہا نے وقت کی کتاب پر اپنے کردار کی قلم سے تحریر کر دیا۔ ہم یہ بیان کر چکے کہ عصر عاشور تک قیادت سرفروشان اسلام امام حسین علیہ السلام کے پاس تھی،
اور شام غریبہ کے بعد یہ قیادت، یہ سیادت علی کی علی بیٹی جناب فاطمہ کبریٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہا کے پاس آئی۔ آپ نے جگہ جگہ اپنے کردار سے، اپنے افکار سے اسلام کی ہدایت کے چراغ روشن کیے۔ کردار زینبی آج بھی دنیا کی تاریخ پر ذوفگن ہے، اور کردار زینبی کی روشنی اسلام کے بہت سے گوشوں کو روشن کر رہی ہے۔ یہ قافلہ سالار ایسی قافلہ سالار تھی کہ جس کی عظمت کا پاسبان بھائی بھی شہید ہو چکا، جس کے لیے حفاظت کا استعارہ بھائی بھی شہید ہو چکا، جس کے اپنے بیٹے بھی شہید ہو چکے۔ شہداء کی وارث جناب زینب سلام اللہ علیہا شہداء کے یتیموں کو لے کر کوفہ میں آ گئیں، اور کتنا دردناک ہوگا وہ منظر کہ اس کوفہ میں آپ داخل ہو رہی ہیں جس میں آپ ایک حکمران کی بیٹی کے طور پر رہتی تھیں، جہاں آپ نے 20 بچیوں کو، 20 خواتین کو قرآن و اسلام کی تعلیم دی۔ ایک منظر یہ بھی تھا کہ جس وقت کوفہ کے لوگوں میں سے یہ قافلہ گزر رہا تھا، اور کچھ کھجوریں جیسا کہ بیان کیا تھا میں نے پھینکی گئیں، اور وہ کھجوریں واپس پلٹا دیں یہ کہہ کر کہ ان صدقہ تو علینا حرام، یہ صدقہ ہم پر حرام ہے۔ ایک خاتون، تاریخ نے جس کا نام شیرین لکھا ہے، اسلامی حجاب میں ملبوس اس سر برہنہ محافظہ اسلام کے پاس آئی اور آ کے کہا کہ میں نے رسول اللہ کی تعلیمات میں سے جو تعلیمات حاصل کی ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ خدا قیدیوں کی دعا بہت جلد قبول کرتا ہے، لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ جو دعائیں اس نے فرمائش کیں وہ اپنے طور پر مصائب کا ایک بہت بڑا طوفان لیے ہوئے ہیں، لیکن میں انہیں بیان نہیں کرنا چاہ رہا۔ آخری جملہ اس کا یہ تھا، آخری خواہش یہ تھی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں مدینہ جاؤں اور مدینہ جا کر اپنے آقا حسین کی بارگاہ میں حاضری دوں، اپنے امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی دختر سے مزید تعلیمات اسلام حاصل کروں۔ جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہا نے فرمایا کہ اے شیریں، اگر وہ زینب تجھے اس بازار میں مل جائے تو کیا پہچان لے گی؟ اس شیرین کے جملے اس کے جذبات کی عکاسی کرتے ہیں کہ اے خاتون قیدی، تجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میری آقا زادی کو اس انداز سے ان کا نام لے، ان کے بارے میں بات کرے۔ بہرحال یہ بھی تاریخ اسلام کا ایک اندوہناک منظر ہے کہ آپ نے کہا کہ شیریں، پہچان سکے تو پہچان کہ میں زینب بنت علی ہوں، اور یہ نوک نیزہ پہ جو سر ہے یہ میرے بھائی حسین ابن علی کا سر ہے۔
اپنے کردار کی زبان سے ابلاغ اسلام کرتا ہوا یہ کارواں بازار کوفہ میں پہنچا۔ حکومتی گماشتوں اور یزیدی نمائندوں کی موجودگی میں محمد مصطفیٰ کے گھرانہ کی اہانت کرنے کے لیے متعین لوگ اپنی اپنی حرکات کر رہے تھے کہ جناب زینب کبریٰ اس انبوہ کی طرف، اس مجمع کی طرف مخاطب ہوئیں اور ایک جملہ فرمایا، اسکت، خاموش ہو جاؤ۔ تاریخ نے یہ لکھا کہ تمام افراد اس انداز سے خاموش ہوئے کہ سکوت طاری ہو گیا، حتیٰ کہ اونٹوں کے گلے میں بجنے والی گھنٹیاں بھی خاموش ہو گئیں۔ اس لمحے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ نے حکمران کی بدکرداریاں بھی بیان کیں، اپنی حقانیت بھی بیان کی، اور میں چاہوں گا کہ ہم سب کو چاہیے کہ اس خطبے کا بار بار مطالعہ کریں۔ اس میں بیان کیے گئے قیمتی رموز کو پرکھیں، اس میں چھپے ہوئے اسرار کے بارے میں جستجو کریں، اس میں بتائی گئی اسلام کی اس لطیف و نورانی تعلیمات کو اخذ کر کے اپنے کردار میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ یہ خطبات محافظہ اسلام کے خطبات ہیں، یہ خطبات پیغمبر کی بیٹی کے خطبات ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اہل کوفہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، یا اہل الکوفہ، یا اہل الخطل والخلل، اے کوفہ میں جمع ہونے والے لوگوں، اے عیار اور مکار اور غدار لوگوں، تم آج آنسو بہا رہے ہو، تمہارے آنسو نہ تھمیں۔ آج حق ظاہر ہونے کے بعد آہو فغاں کر رہے ہو، تمہاری آہیں کبھی بند نہ ہوں۔ تمہاری مثال یعنی تمہارا یہ رونا حق کی مدد نہ کرتے ہوئے رونا، اس کی مثال اس عورت کی سی ہے جو سوت کاٹنے کے بعد اسی سوت کو توڑ دیتی ہے۔ تم نے اپنی قسموں کو اپنی تباہی اور بربادی کی دستاویز قرار دیا ہوا ہے، اور تمہارے پاس شیخی، غرور، تکبر اور عداوت اور جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں، یا پھر تم خدمت گزار لونڈیوں کی طرح چاپلوسی اور چغل خوری کرتے ہو۔ تم اپنے اس کردار کے ساتھ اس سبزے کی مانند ہو جو کسی بھی جوہر پر اگ جاتا ہے، یا پھر اس چاندی کی طرح ہو کہ جو کسی قبر کے لیے باعث زینت بن رہی ہو، جس کا ظاہر تو خوبصورت اور چمکدار ہوتا ہے مگر باطن بدصورت اور قابل نفرت۔ تم نے اپنی آخرت کے لیے بہت برا کیا اور انتہائی برا زادرہ اکٹھا کر کے آگے بھیج دیا۔ اس سے تم نے اپنے رب کو ناراض کیا اور ہمیشہ کے لیے عذاب کو مول لے لیا۔ کیا تم نے میرے بھائی کے ساتھ عہد و پیمان نہیں کیا تھا کہ ان کی مدد کرو گے، مگر تم اس عہد کو پس پش ڈال دیا کر ان سے وفا نہ کر سکے، اور اب ان کی مظلومیت پہ رو رہے ہو۔ ہاں، وفا نہ کرنے والوں کو رونا چاہیے۔ یاد رکھو کہ حسین کے سفاکانہ اور بے رحمانہ قتل کا دھبہ جو تم پر لگ چکا وہ کبھی نہیں دھلے گا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا
یہ خطاب جاری تھا۔ علی فصاحت و بلاغت کے شہسوار، زینب کبریٰ فصاحت و بلاغت میں علی کی وارث۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، جتنے افراد وہاں موجود تھے ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا، ان میں قوت فکر اور قوت گویائی عطا کی۔ اس کلام حقیقت کو سن کر کوفہ کے وہ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ندامت کا اظہار کرنے لگے، اور پھر یہ منظر اس طرح ہوا کہ جن ہاتھوں میں پتھر تھے وہ پتھر گر گئے، جو زبانیں لا علمی کی بنا پر آل محمد کے افراد کو باغی کہہ رہی تھیں وہ گنگ ہو گئیں۔ تاریخ نے لکھا کہ بازار میں آئے ہوئے حکومت کے اطاعت گزار سر جھکا کر روتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ واقعاً تم عظیم خانوادے کے لوگ ہو، تمہارے بوڑھے ساری دنیا کے بوڑھوں سے افضل ہیں، تمہاری خواتین ساری دنیا کی خواتین سے افضل ہیں، تمہارے بچے ساری دنیا کے بچوں سے افضل ہیں۔ ہاں معزز سامعین و ناظرین، یہ نطق اہل بیت تھا، یہ خون مصطفیٰ کی عظمت و جلالت تھی، یہ نطق مرتضیٰ کا کمال تھا، یہ تربیت فاطمۃ الزہرا کا اوج تھا، یہ خدیجۃ الکبریٰ کی سبیل نسل کا اعزاز تھا کہ اپنے دشمنوں سے، کہ جو وقتی طور پر ظالم حکمران کے جبر کے تحت پس چکے تھے، دب چکے تھے، ان کے ذہنوں میں، ان کے ضمیر میں، ان کے وجدان میں، ان کے دلوں میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ زینب حسینیت کے انقلاب کی بانی ہیں۔ جناب زینب نے اس انقلاب کی بنیادیں اپنے خطوات سے، اپنے کردار سے، اپنے کلمات سے استوار کیں، اور آج تک انہی بنیادوں پر قلعہ اسلام مضبوط اور پائیدار ہے، اور قیامت تک یہ کردار زینبی ہمارے سامنے ایک سوالیہ نشان ہے کہ کربلا میں جو شہید ہو گئے انہیں کردار حسینی ادا کرنا تھا، وہ کر چکے، جو بچ گئے انہیں کردار زینبی عطا کرنا ہے۔ یاد رکھو، تمہارے سامنے اسلام آج بھی بے سر و سامان ہے، تمہیں عمل کی دعوت دیتا ہے، تمہیں عمل کے ذریعے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آؤ ان دونوں کرداروں میں سے کسی ایک کردار کو چن لو، یا تو حسین کی طرح حفاظت اسلام کرتے ہوئے اپنے تن بدن سے بے نیاز ہو جاؤ، جانوں سے گزر جاؤ، ورنہ زینب کی طرح اپنے کردار سے اسلام کو اس انداز سے محفوظ کرو کہ دنیا کی ہر شے ختم ہو جائے، یہ اسلام محفوظ ہو جائے۔ اور آخر کار یہ کردار زینبی آج تک اسلام کی پکار بھی ہے، للکار بھی ہے۔ یہ خطبات زینب آج بھی عالم اسلام ہی نہیں، عالم انسانیت کے سامنے بباغ دہل کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، جن کے دل میں تصور خدا واضح ہوتا ہے، جن کے ذہن میں توحید کا تصور واضح ہوتا ہے، جن کے ذہن، جن کی سوچ، جن کی فکر کا خمیر قرآن سے اٹھا ہوتا ہے، جو علی امیر المومنین کے موتی ہوتے ہیں، جو حسن و حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرما بردار ہوتے ہیں، جو اسلام اور اہل بیت کے خادم ہوتے ہیں، ان کے غلام ہوتے ہیں، ان کا کردار نورانی ہو جاتا ہے۔ آئیے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے افکار کی روشنی میں اپنے کردار کو نورانی کرنے کی کوشش کریں، تاکہ حسینیت ہماری زندگی میں، ہمارے افکار میں، ہمارے کردار میں نظر آئے، اور ہم اپنے عمل سے یزیدیت کو اس انداز کی ٹھوکر لگائیں کہ ہمارے زمانے میں بھی اور ہمارے بعد کے زمانوں میں بھی
کوئی یزید فکر حسینی کے سامنے دم نہ مار سکے۔ دعا ہے کہ رب کریم ہمیں کردار حسینی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔